بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب سکنہ معصومہ میں موجود تمام خواہران گرامی اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام درست کو سننے والے خواہران گرامی کو شمع سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شکر احمد کے سلسلہ درس باب طہارت صفحہ نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آخری پیراگراف۔ اس کل تھوڑا سا سلسلے میں درس دیا تھا، کل آپ لوگوں کو موجبات وضو کے بارے میں تھوڑا سا رائے صاحب لوگوں تک پہنچایا تھا کہ کون کون سی چیزیں انسان سے صادر ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں، طہارت صغریٰ ہم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلے درس کو آگے بڑھا رہے ہیں، ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئے موجبات وضو۔ تو ان میں سے جو ہے بیچ میں ایک ضمنی بحث شروع ہوا تھا۔ ضمنی بات یہ شروع ہو رہا، شاست فرما رہے ہیں اگر آپ کو شک ہو وضو ہونے میں اور یقین ہو حدث کا تو فتوضا وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ہے، ہاں جی، تو ان کو کبھی جو ہے کبھی اتفاق سے ہمیشہ فرض کرو 10 بجے اس کو وضو کرنے کا عادت تھا، یا 8 بجے وضو ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو اسی وضو کو باقی رکھتے تھے، ظہر تک پڑھ لیتے تھے۔ لیکن کبھی اس کو جو ہے فرض یہ ہے اس کو یہ تھا کہ آج مجھے 10 بجے ہمیشہ عادت تھا وضو کرنے کا، آج میں نے وہ وضو تو نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں 11 بجے یا کسی اور ٹائم پہ ابھی جو موجودہ نماز کے وقت سے پہلے بیچ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تازہ وضو پہلے تو نہیں کیا، جس ٹائم پہ ہمیشہ کیا کرتے اس میں تو نہیں کیا، اس کو یقین ہے کہ اس کے بعد ابھی نماز کے وقت ہونے سے پہلے بیچ میں کسی وقت میں وضو کیا یا نہیں کیا، اس پہ شک ہو جائے تو شاہ نے فرمایا یہ آدمی وضو کریں، فتوضا، یہ وضو کریں، اور وضو کیے بغیر اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ولاکن آپ کو شک ہو، ولاکن شک آپ کو وضو سابقہ وضو کرنے میں، یعنی ابھی موجودہ وضو باقی ہونے میں شک ہے، اور متیقن بالحدث، لیکن یہ کہ پہلے آپ نے 8 بجے جو ہمیشہ وضو کرتے تھے اس پر آپ کو یقین ہے کہ میں نے آج وضو نہیں کیا، لیکن بعد میں شاید کیا ہو، یہ احتمال دے رہا ہے، تو اس شاید کیا ہو پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا فتوضا آپ پر لازم ہے، واجب ہے، یہاں پر آپ وضو کریں۔ لیکن اس کی دوسری صورت جو ہے، آپ کو ہمیشہ عادت ہے کہ وہی میں نے مثال دی تھی 10 بجے 8 بجے وضو ہمیشہ کرنے کی عادت ہے، اور آپ کو یقین آدمی نے کیا ہے کہ 8 بجے میں نے وضو کیا ہے، یا 9-10 بجے جب وضو کرنا تو وضو کیا، اس پر یقین ہے، لیکن ابھی اس کے بعد ابھی نماز ظہر کا ٹائم آ گیا، اس سے پہلے بیچ میں یہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے، ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، تو ایسی صورت میں شاید شاست فرماتے ہیں وَلَكُنْتَ فِي شَكٍ، اگر آپ کو شک ہو فی الحدث، ہاں جی، ابھی وضو باقی ہونے میں شک ہے، وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے، اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، لیکن متیقناً بالوضو، لیکن یہ کہ میں نے 9 بجے 10 بجے 8 بجے میں نے یقیناً وضو کیا تھا، اس پر یقین ہے، اس کے بعد ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، شاید ٹوٹ گیا ہو اور مجھے خیال نہ ہو، ایسی صورت میں چونکہ اس کا وضو پہلے کرنا یقین ہے، ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، تو ایسے شخص کے لیے یجوز بذالک الصلاۃ، اس کو اسی وضو کے ذریعے سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر شاست فرماتے ہیں ولا یلیق، البتہ یہ مناسب نہیں بحال المتطہرین، وہ لوگ جو ہمیشہ پاک صاف پاک طیب رکھتے ہیں، مناسب نہیں ہے، مسئلہ کہ یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ وضو کریں، تازہ وضو کریں، یقین کے ساتھ وضو تاکہ نماز پڑھ لیں، لیکن پھر بھی اگر اس نے وقت کی کمی ہے یا اس کیوں نہ ہو دھانی سوچی ہوا تو اس نے اسی وضو پہ نماز پڑھ لیا تو سابقہ وضو پہ، تو اس کا وضو صحیح ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں اس ان کے عمل کو پہلے یقین بعد میں شک، تو معصوم کا کلام ہے، تم اپنی یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، ایک حدیث سے حکم ہے، اسی حکم کے روشنی میں شاہ سے نے فرمایا ہے، اس ان کے بحث کو علمی اصطلاح میں علم صلح میں استصحاب بولتے ہیں، یعنی سابقہ حکم کو آگے بھی جاری کرو، یعنی پہلے اگر وضو نہیں ہے تو بس ابھی بھی وضو نہیں ہے، وضو نہ ہونے کا حکم جاری کرو، وضو کرو، اگر آپ کو پہلے وضو کیا ہے یقیناً تو بعد میں ٹوٹنے کا شک ہے، اس شک کو اہمیت نہیں دے دو، اسی وضو ہونے کی حالت کو آگے جاری کرو، باوضو ہو تو آپ جو عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کرو، اس کے حکم کو باقی رکھو۔ تو یہ ایک فقہی اصطلاح، اس کو استصحاب بولتے ہیں فقہی اصطلاح میں، کہ یہ سابقہ یقین اور شک
بعد میں شک ہونا، تو کس بات کی شک سابقہ یقین کو نہیں توڑتا ہے اور شک کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے فرمایا اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو ابھی شک والا کیا ہے بات ضرور کرنا واجب، اگر پہلے یقین کیا ہے تو ابھی ٹوٹنے پر شک ہوا تو کہیں گے انشاءاللہ نہیں ٹوٹے، آپ اس بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ اگر دوبارہ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کرنا بلکہ بہتر کا، نہ کریں تو بھی نماز صحیح۔ یہ بات بیچ میں ایک بات سے مختصر جو ضمنی، اب آگے شاید پھر اسی اصل بات کو آگے رابطہ دے رہے ہیں کہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے جو 4 چیزیں کل آپ کو بیان کیا تھا، فل بول والغائط والریح والودی، اور اسی کے ساتھ 5واں چیز فرماتے ہیں عقل کا زائل ہونا، وامین انہیں چیزوں میں سے، انہیں اسباب میں سے، موجبات میں سے، وضو ٹوٹنے والے موجبات اسباب میں سے ایک زوال العقل، انسان کے عقل کا زائل ہونا، کس وجہ سے؟ جنون پاگل ہونے کی وجہ سے، اور اغمان یا بے ہوش ہونے کی وجہ سے، اور سکون یا کسی ظاہری نشے کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ سکون کے بارے میں خاص طور فرماتے ہیں وہ سکون جو یا من المسکرات ظاہرہ، جو ظاہری نشاور چیزوں کے استعمال سے، جیسے شراب پیا، کوئی اور چارہ صفیوں وغیرہ استعمال کیا، ان چیزوں کی وجہ سے یا کوئی اور نشاور استعمال کیا، اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو جائیں، آپ کی عقل زائل ہو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو شاست کے جملے سے کہ مشکلات ظاہرہ کے استعمال سے بے ہوش ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے عقل کو زائل کرنے والی چیزیں بھی ہیں، مشکلات ہیں، کہ جو باطنی ہیں اور اس پہ وضو نہیں ٹوٹتے ہیں، تو یہ اور بیان کریں گا، مطلب لیان نسو کرا، کیونکہ انسان پہ مستی کی حالات، اپنے آپ سے بے خبری کے حالات، نشے کی حالت طاری ہو جائیں، سکون جو ہے اذا حاصل ہے، اس کو سکون حاصل ہے، اپنے آپ سے بے خبری، عقل کا کام نہ کرنا، ایک نو بے ہوشی کی حالت طاری ہونا، یہ جو ہے حاصل من المشکلات الباطنتی، باطنی نشاور چیزوں سے، باطنی مس کرنے والی چیزوں کی وجہ سے حاصل ہو۔ وہ کیا ہے باطنی مس کرنے والی؟ جیسے کا شوق الی لقاء اللہ، جیسے اللہ کی ملاقات کا شدید دل میں شوق پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کے اولیاء الہی کو جب وہ مخصوص عبادت میں ذکر فکر میں لگ جاتے ہیں، اس میں غور و فکر میں لگ جاتے ہیں، اچانک اس پر ایسی جذبہ طاری ہو جاتے ہیں، ایسی جذبہ طاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی مشکلات ہے، جیسے اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا، وہ محبت ہے، اللہ سے شدید محبت کے جذبہ اس پر غالب ہو جائیں، پھر وہ سمجھو بے ہوش ہو گیا، بظاہر دینے میں تو بے ہوش ہو گیا، اور اس کا عقل یقیناً ابھی ہوش میں نہیں ہے، وہ نارمل شرم نہیں، اس کا عقل تو کام نہیں کرے گا، لیکن فرماتے ہیں یہ جو باطنی مشکلات کی وجہ سے، عشق الہی کی وجہ سے، محبت الہی کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبری ہوا ہے، شاذ فرماتے ہیں یہ تو اس کے وضو کو نہیں توڑتا، بلکہ یزید الطہارت ظاہر، بلکہ اس کی ظاہری پاکی وضو کی پاکی میں اضافہ کرے گا، بطہارت باطن، اس کی باطنی پاکی کی وجہ سے، اس عشق الہی کی وجہ سے اس کے اندر ایک معنوی کیفیت پیدا ہو گیا، وہ خود باطن کو پاک کرے گا، تو باطن کی یہ پاکی اس کے ظاہر کو اور پاک تر کرے گا، نہ کہ اس کے وضو کو توڑے گا۔ پھر شاذ فرماتے ہیں لیکن حاضر سکون، لیکن یہ سکون، یہ اللہ کے عشق اور محبت میں اپنے آپ سے بے خبر ہونے والی کیفیت، نشے کی کیفیت، یہ جو ہے یختص خاص ہے یہ اولیاء اللہ، اللہ کی ولیوں کے ساتھ خاص ہے، یہ ہر کسی کو ایسی حالت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو لولا تمیز ہو، اور یہ کہ یہ بندہ جو بے ہوش ہوا ہے یا کس وجہ سے ہوا ہے، اس کی یہ جو اپنے آپ سے بے خبری کی حالت ہے کس وجہ سے ہوا ہے، یہ تمیز جو ہے نہیں کر پاتے عقول اہل ظاہر، ظاہری عقل والے لوگ، یعنی ہمارے عام لوگوں کی نگاہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلے کہ آدمی اچانک جو ہے گر گیا، اچانک جو ہے بے ہوش ہو گیا، اب کیوں ہوا ہمیں کیا معلوم ہے، لیکن فرماتے ہیں اولیاء الہی جانتے ہیں اس کو یہ ایسا کیوں ہوا ہے، عقول اہل ظاہر اس بات کو درک نہیں کر سکتے۔ اس لیے شاذ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ اللہ والا ہے، آپ کو پتہ ہے اس پر ایسی کوئی بے ہوشی طاری ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ ہوش میں آیا اور اس نے پھر نماز پڑھنا شروع کیا، تو عام آدمی کو اس کا بالمعروف نہیں مل کر کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں بھائی وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، اس پر ایسی روحانی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کا وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس روحانی کیفیت سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی تھی، تو لہٰذا شاذ فرماتے ہیں فلذا کی اس وجہ سے لا یجوز جائز نے الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، للاراذل،
خاص لوگوں کو جن کو ان روحانی مقامات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ فاضل ان اللہ کے ولیوں پر، ان اللہ کے بزرگ ہستیوں پر، کہ جن پر ایسی اچھی خواب حالتیں طاری ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں ایسی روحانی نورانی کیفیت کے طاری ہونے پر۔ آپ کو بظاہر دیکھیں یہ سو گیا، آپ بظاہر دیکھتے ہیں یہ بے ہوش ہو گیا، حالانکہ یہ بے ہوش نہیں ہوا، اس پر وہ غشی کی حالت طاری ہو گئی ہے اس نورانی اس الہی کی وجہ سے، محبت الہی کی وجہ سے۔ اور وہ جانتے ہیں کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر وہ اس حالت سے اٹھ کر نماز پڑھنے لگا، آپ بولتے ہیں سر آپ سو گیا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ وضو کریں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے، وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ اولیاء الہی ہے، اس کے شریع احکام کا خوب علم ہے۔ وہ ہم جیسا جاہل ہیں، ان پر دین سے نابلد نہیں ہوتے ہیں، انہیں دین کا پورا علم ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے شاست فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو حکم نہ کرے۔ اسی عقل کو ظاہر ہونے والوں میں آگے فرماتے ہیں، یا عقل ظاہر ہونے سے وجہ سے اس انسان کا جو ہے یہ پانچواں سبب تھا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے مختلف اسباب سے، جنون سے، بے ہوشی سے، ظاہری نشے سے، یا او نوم ثقیل، یا گہری نیند سے، پکا نیند جسے ہم بولتے ہیں، اس کے کان بھی سو گیا، آنکھ بھی سو گیا، اس کو بولتے ہیں پکا نیند۔ یا گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ وضو کیا تو آپ کو گہرا سو گیا، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ لا سنت، نہ جو ہے اس اونگ سے اونگ سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، اس میں آنکھ سو رہا ہے، کان نہیں سو رہا ہے، باتیں سن رہا ہے، یا تھوڑی ایک لمحے کے لیے نیند جیسی حالت طاری ہو گئی، لیکن صحیح پکا نیند نہیں آئے تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، پکا نیند سے وضو ٹوٹے گا۔ پکا نیند نہیں، آپ کے کان بھی سو جائیں، آنکھ بھی سو جائیں، پھر باہر کا کچھ پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں اونگ سے بھی نہیں ٹوٹتے، والا غیبت، یہ بھی ایک روحانی کیفیت ہے جو اولیاء الہی کو عبادت ذکر میں مشغول و قبلے کی طرح روح ہو کے زمین پر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ ہیں، تو اس پر کبھی اپنے آپ سے بے خبری کی حالت طاری ہوتی ہے ایک چند لمحے کے لیے، تو اس سے بھی فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتے۔ شاست فرماتے ہیں والا غیبت، اور نہ اپنے آپ سے اس بے خبری کی حالت سے تحصل جو حاصل ہوتے ہیں للمرتاضین ریاضت کرنے والوں کو، وہ ہم یہ لوگ قائدون بیٹھے ہوتے ہوئے بالادب ادب کے ساتھ متمکنون زمین پر جم کر ٹیک لگا کر، یعنی چازانو ہو کر بیٹھے ہوئے، متوجہ ہونا اور رخ کیے ہوئے بظاہر قبلہ قبلے کی طرح، بظاہر قبلے طرح بیٹھے ہوئے، چازانو ہو کر بیٹھے ہوئے یا تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے، اور بالباطنی جو ہے اور اندر سے الحق وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اندر سے۔ فیضا غاب عن المحسوسات، اس وجہ سے جب وہ دنیائی محسوسات تھے، دیکھنے کی سننے کی چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ بسبب روح، اس رحمت الہی کی وجہ سے، فاض اللہ قلبی، جو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر فائز ہوا، اس کے دل پر اترا، من الغیب، غیب کی طرف سے نازل ہوا، اس طرف سے اتر کیا وہ رکیدت حواسم، اور اس نورانی کیفیت کی وجہ سے اس کے حواس رک گیا، اب وہ سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، اس پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ پھر خلو المیدہ، کیونکہ وہ ریاضت میں ہے، اس کے معدہ خالی کا کچھ کھا نہیں پی رہے ہیں، اس وجہ سے بہت مختصر سے کھانا کھا رہے ہیں، وہ معدہ خالی ہے، تو اس وجہ سے اس پر اپنے آپ سے بے خبری کی تعریف اس اللہ تعالیٰ سے آنے والی اس رحمت کی وجہ سے چند لحظے کے لیے طاری ہو جاتی ہے، اونگ جیسی حالت طاری ہو جاتی ہے، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فاض اللہ یکدہ، یہ حالت نقصان نہیں پہنچ جاتے پھر وضو میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ روحانی کیفیت ہے مختصر لمحے کے لیے، جس طرح اونگ کی طرح، جس طرح اونگ سے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے بھی ٹوٹتا ہے، لیکن باری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عوام اذا نمت، لیکن جب آپ سو جائیں قائدن بیٹھ کر، اور مستجن یا لیٹ کر آپ سو جائیں، وہ معدہ تو آپ کا معدہ پیٹ جو ممتلیۃ بھرا ہوا ہے، پیٹ کھانا ٹھیک ٹھاک کھا کے آپ سو گیا، کہتے ہیں اٹھا ہوا نیند آ جائیں یا سویا ہوا نیند آ جائیں، جس حالت میں نیند آ جائیں اب آپ نیند سے اٹھیں گے پھنستا کھنستا، جب آپ نیند سے اٹھیں شخص محمد فتوضا، آپ وضو کرو، کیونکہ اس میں یقیناً آپ نے کھانا کھا کے پیٹ بھر کے کھایا ہے، ٹھیک ٹھاک کھایا ہے، سوئیں گے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ لأن صلاۃ، کیونکہ نماز لا یجوز الا بالوضو، کیونکہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ نے کھانا پانا کھا کے عادی طور پر سویا ہے اور آپ کے کان آنکھ دونوں سو جائیں تو جب بھی اٹھیں گے آپ دوبارہ وضو کرو، کیونکہ پکا نیند سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گیا عزیزان گرامی۔ وضو واجب کرنے والی چیزیں کل 6 ہو گیا، شروع کی 4 چیزیں،
بول غائط ری اور ودی، اور چوتھی چیز عقل کا ظاہر ہونا، پانچویں چیز اور چھٹی چیز گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ انہی کلمات کے بعد آج کا درس خط اختتام کو پہنچا ہے۔ میری دعائیں اللہ آپ سب کو دین سمجھنے، دین فہمی کے توفیق عطا کریں، اور آپ کے اندر وہ شوق پیدا کریں جس سے آپ دین ذوق سے پڑھیں، اور دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو، آپ تمام میرے خواہران گرامی کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ فی الوضو، وضو میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ روحانی کیفیت ہے مختصر لمحے کے لیے، جس طرح اون کی طرح، جس طرح اون سے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے بھی ٹوٹتا ہے، لیکن باری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عوام تھا، لیکن جب آپ سو جائیں قاعدن بیٹھ کر اور مستجین یا لیٹ کر آپ سو جائیں، وہ معدہ تو آپ کا معدہ پیٹ جو ممتلیت بھرا ہوا ہے، پیٹ کھانا ٹھیک ٹھاک کھا کے آپ سو گیا، کہتے ہیں اٹھا ہوا نیند آ جائیں یا سویا ہوا نیند آ جائیں، جس حالت میں نیند آ جائیں اب آپ نیند سے اٹھیں گے خستہ خستہ، جب آپ نیند سے اٹھیں فتوضا، آپ وضو کرو، کیونکہ اس میں یقیناً آپ نے کھانا کھا کے پیٹ بھر کے کھایا ہے، ٹھیک ٹھاک کھایا ہے، سوئیں گے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ لأن الصلاۃ، کیونکہ نماز لا یجوز الا بالوضو، کیونکہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے کھانا پانا کھا کے عادی طور پر سویا ہے اور آپ کے کان آنکھ دونوں سو جائیں تو جب بھی اٹھیں گے آپ دوبارہ وضو کرو، کیونکہ پکا نیند سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گیا عزیزان گرامی۔ وضو واجب کرنے والی چیزیں کل 6 ہو گیا، شروع کی 4 چیزیں بول غائط ری اور ودی، اور چوتھی چیز عقل کا ظاہر ہونا، پانچویں چیز اور چھٹی چیز گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ انہی کلمات کے بعد آج کا درس خط اختتام کو پہنچا ہے۔ میری دعائیں اللہ آپ سب کو دین سمجھنے، دین فہمی کے توفیق عطا کریں، اور آپ کے اندر وہ شوق پیدا کریں جس سے آپ دین ذوق سے پڑھیں، اور دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو، آپ تمام میرے خواہران گرامی کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جس سے آپ دین ذوق سے پڑھیں اور دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو، آپ تمام میرے خواہران گرامی کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔